पाकिस्तान में पहली बार बनने वाला बायोनिक प्रोस्थेटिक फुट जो दुनिया का पहला अंडर $100 का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने वाला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट यकीनन बदल देगा डिफरेंटली एबल्ड अफराद की जिंदगी। इब्राहिम, हमारे व्यूअर्स इस वक्त ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये शाहकार प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये प्रोडक्ट आखिर काम कैसे करता है। तो आप इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन हमें दें कि ये बड़ी ही खूबसूरत और यूनिक प्रोडक्ट है, तो ये काम, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? जी, प्रोस्थेटिक लिम्स का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि जो आपके अज़ा कटे हों उनको रिप्लेस करे ये। और हम लोग ने ये बनाया लोअर लिम्ब के लिए, जिनकी घुटने से नीचे टांग कटा हो, तो ये बुनियादी तौर पे पाँव को रिप्लेस करता है। द आइडिया है कि ये जो ह्यूमन गेट है, ह्यूमन चाल, आम इंसानी चाल है, उसको इमिटेट करे। अच्छा। और उसके लिए हम लोगों ने इसको डिज़ाइन यही किया कि ये आपको पेशेंट इसको पहन के बासानी चल फिर सके, सीढ़ियाँ चढ़े, गाड़ी चलाए, भागे दौड़े, जिस तरह एक आम इंसान करता है। और एट द सेम टाइम हमने फिर इसमें कुछ फीचर्स डाले कि ये पेशेंट टू पेशेंट कस्टमाइज़ किया जा सके, पेशेंट के वज़न के हिसाब से, उसकी चाल के हिसाब से। इसकी मुख्तलिफ जगहों पे आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है, उसके लिए हमने कस्टमाइजेशन वेजेस बनाए। ठीक है। इसके टो के ऊपर हम लोगों ने जो मटेरियल एडिडास बूस्ट, अल्ट्रा बूस्ट, यीजी में यूज़ होता है, वो डाला। इससे क्या मिलता है, एक अनप्रेसिडेंटेड कुशन मिलता है। एट द सेम टाइम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी बाउंस मिलता है, विच मेक्स इट बेटर देन एनी अदर रबर कुशन इन द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक स्प्लिट लीफ हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। हाँ इब्राहिम, हमने भी इसके बारे में पूरी रिसर्च की है, तो मैंने देखा था कि ग्लोबली इससे मिलते जुलते जितने भी प्रोडक्ट पाए जाते हैं, तो उनमें ये स्प्लिट लीफ जो है ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो ये बड़ा यूनिक सा फीचर है। ये इसके बारे में कुछ बताएं कि स्प्लिट लीफ का मकसद क्या है? जी, आमिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फीचर दुनिया में भी बहुत रेयर है और पाकिस्तान में तो कोई प्रोस्थेटिक फुट बना ही नहीं रहा। तो इस फीचर का बहुत पिवटल रोल है फुट की फंक्शनैलिटी में। ये अलाउ करता है पेशेंट को मुख्तलिफ टेरेंस में जाने के लिए, पथरीले रास्ते, कच्चे पक्के में बासानी चलने के लिए। हमारा ट्रू स्प्लिट लीफ जो टो से लेके हील तक चलता है, ये ऑटोमेटिकली फुट को रूम देता है इन्वर्जन एवर्जन का। अच्छा। जो कि उसे मुख्तलिफ टेरेंस के अंदर अडेप्ट करने में हेल्प मतलब किसी तरह की भी जो सतह है उस पर चलते हुए ये उसको कंफर्ट जोन देगा, राइट लेफ्ट मूव करने में भी, और जिस तरह से भी पाँव। बिल्कुल 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 ऐसे ही। अमूमी तौर पे लोगों को प्रोस्थेटिक फुट के साथ भी वॉकिंग स्टिक लेके उन जगहों पे जाना पड़ता है। हम लोग उनको मना किया गया होता है कि आपने जो ऐसे प्लेन सरफेस पे चलना है और किसी पथरीले रास्ते पे, और उनको बताया जाता है इन रास्तों पे आपने नहीं चलना। तो ये जो पाँव है ये हर तरह की सरफेस पे चलेगा। ऐसे हमने बल्कि इस फुट की टेस्टिंग के लिए लिटरली क्या किया कि फोर्ट रोहतास आता है जीटी रोड पे, हम लोग पेशेंट्स को वहाँ ले गए और वहाँ पर हमने उसकी ट्रैकिंग करवाई उनकी इस फुट के साथ, ताकि हम देख सकें स्लोप असेंड, स्लोप डिसेंड, स्टेयर्स में उतरना चढ़ने में, पथरीले रास्तों में, कच्चे पक्के में कैसा उनका फीडबैक आता है। इन फुट को हमने टेस्ट किया, लोग जो कि माली थे, अब आपको पता है मालियों ने तो करना ही गार्डन्स में काम होता है, वहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनसे फीडबैक लिया। तो ये आइडिया यही था कि दिस फुट should ensure. And how was that feedback? कैसा वो आपको? It was awesome. It was awesome. और उसे wonderful. To be honest, it's that feedback जो कि हम लोगों को मज़ीद मोटिवेट करता है इस काम में चलने के लिए। और पहले कुछ वर्जन्स में मसले आते रहे, but eventually we got it right. इब्राहिम, मुझे ये बताएं, ये जो प्रोस्थेटिक फुट है ये पेशेंट को जो है फिट किस तरह से किया जाता है? सही, असल में होता ये है कि जब पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी पहले स्टंप का एक ऑपरेशन होता है जिसमें उसको वो स्टंप की शेप देते हैं, फिर उसकी सॉकेट और ये सारी फिटिंग क्लिनिक करता है। हम लोग उनको इक्विपमेंट देते हैं जो कि उन्होंने फिट करना हो। अब जिस तरह ये प्रोस्थेटिक फुट है, इसके ऊपर ये टीटी किट आती है। अच्छा। इस टीटी किट को हम लोग इसके ऊपर, ये जो इसकी प्रोफाइल बनी हुई है, ये अलाउ करता है कि आप पेशेंट की जो स्टंप की शेप है उसके हिसाब से उसको एडजस्टमेंट दे सकें। ठीक है। वहाँ पे करने के बाद इसके आपने स्क्रूज को, ये इसका एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको आप टाइट कर देते हैं। हाँ जी, इसके तकरीबन इसके 4 स्क्रूज होते हैं। हाँ जी, और इसको हम लोग कहते हैं पिरामिड अडेप्टर। इसको होता क्या है कि आप उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसका पैर टेढ़ा है, अंदर जाता है, बाहर जाता है, आगे को होता है। कुछ लोगों का जी पैर आगे से उठा होता है। अब इस वक्त देखिए मैंने रॉड किया है तो ये पीछे को हल्का सा आया हुआ है, इसको मैं आगे लेकर आ सकता हूँ, इसको मैं साइडवेज लेके जा सकता हूँ उन 4 स्क्रूज की वजह से, उन 4 स्क्रूज के साथ। तो ये फिर यहाँ से ऊपर आपकी जो पेशेंट की स्टंप होती है वो कनेक्ट हो जाती है। अब ये रॉड को काट के वो पेशेंट की लेंथ का कर लेंगे, नीचे वाले अडेप्टर। अच्छा, जो पेशेंट की लेंथ है ये भी वो जो डॉक्टर है वो बताएगा एग्जैक्ट? बिल्कुल, हम लोग ये स्टैंडर्ड लेंथ में देते हैं डॉक्टर्स को, और डॉक्टर फिर इसको काटते हैं, काटने के बाद पेशेंट के साथ अटैच कर देते हैं। ओके। ये इसके साथ परमानेंटली फिक्स रहता है। ये वाला जो सा अडेप्टर है उसका ये वाला स्क्रू, उससे आप खोल बांध के इसको वापस एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट्स फिटेड टू अ पेशेंट।
بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو دیکھنے میں تو بڑا ہلکا پھلکا سا یہ لگ رہا ہے مجھے, تو اس میں کون سا مٹیریل کون سا یوز ہوا ہے بیسیکلی اس کو بنانے میں؟ یہ بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. ایک اور اگر آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو ملیں گے ربڑ کے فٹ, آپ کو ملیں گے لکڑی کے فٹ. یہ ہم لوگوں نے کاربن فائبر کا بنایا. یہ بیسیکلی کاربن فائبر ہے. جی بالکل. جی تو ویورز میں آپ کو کاربن فائبر کے بارے میں بتاتا جاؤں. جو مٹیریل اس میں یوز کیا گیا ہے یہ مٹیریل سٹیل سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ایلومینیم سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے. جی اگر اس کے ڈیزائن کے بارے میں دیکھیں تو جس طرح وہ گاڑیوں کی کمانی ہوتی ہے نا, آئیڈیلی اس کا کام وہی ہے. یہ ایک اسپرنگ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو پیر ہے وہ بھی ایک اسپرنگ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. پر اگر ہم لوہے کی بنا دیں تو آپ کا جو ہیومن اسٹمپ ہوتی ہے اٹس ناٹ کیپیبل آف بیئرنگ دس ویٹ. وہ ہارڈلی 800 گرامز تک بیئر کر سکتی ہے جو سا آپ کا اسٹمپ ہوتی ہے آفٹر ایمپیوٹیشن. تو ہم لوگوں کا آئیڈیا یہی تھا اگر اس کو اسٹیل میں بنا دیتے ہیں شاید سستا بھی بن جاتا اور بہت وزنی ہوتا, پریکٹیکلی فیزیبل ہی نہ ہوتا, اس لیے ہم اسے کاربن فائبر میں لے گئے. اوکے. اچھا جو وہ ہیومن جو پارٹ ہے, باڈی پارٹ, وہ 800 گرام سے زیادہ وزن جو ہے کیری نہیں کر سکتا, ادروائز اس میں پرابلم آئے گا. تو اس کا وزن کتنا اس وقت جو یہ پروستھیٹک فٹ ہے آپ کے ہاتھ میں؟ اگر اسے کاربن فائبر والے پارٹ کا بتائیں تو وہ تو 110 گرامز ہوتا ہے. 110 سے 125 کے اندر ویری کرتا ہے. فٹ کرنے کے بعد کمپلیٹ پارٹ کا فٹ کرنے کے بعد کمپلیٹ پارٹ تقریباً 560 گرامز ہوتا ہے اس کا. پھر بھی یعنی وہ ایزیلی 800 گرام سے تو ہاف پہ جا رہا ہے, یعنی بڑا ایزیلی وہ کیری کیا جا سکتا ہے. جی 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 بآسانی کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو آپ اپنی مرضی سے پہنتے ہیں. اٹس ناٹ اے لگژری, یہ ایک نیسیسٹی ہے. بندے نے ڈے ان ڈے آؤٹ اسے پہنا ہے. تو اس کا کمفرٹیبل ہونا, اس کے لیے ایرگونومکلی ساؤنڈ ہونا, اناٹومیکلی کمپیٹیبل ہونا از ویری امپورٹنٹ. تو ہم اس کی جو جسم کی ریکوائرمنٹس ہے, جو جسم کی بساط طاقت ہے, اس کے مطابق بالکل اس کے مطابق بناتے ہیں. ابراہیم یہ پروڈکٹ اتنی ہائی ٹیک ہے تو جو کوالٹی کو کمپرومائز کیے بنا اس کی کاسٹ کو مینیج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس چیلنج کو کس طرح سے آپ نے میٹ کیا؟ اس چیلنج کے اندر ہمارے پاس کافی ایسپیکٹس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے ہماری پروڈکٹ کا ڈیزائن. بلکہ اس سے پہلے لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پروڈکٹس ایکسپینسو ہوتی کیوں ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ان کی بیس مٹیریل کاسٹ آ جاتی ہے. پھر ان پروڈکٹس کی R&D اور پیشنٹ ٹیسٹنگ بایو میڈ کے اندر ایک بہت بڑا اوور ہیڈ ایکسپینس ہوتا ہے. اور جو تیسرا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ہارڈ ویئر کسی بھی سائٹ پہ آتے ہیں آپ کو انوینٹری بلڈ کرنی پڑتی ہے, مینٹین کرنی پڑتی ہے. وہ بھی آپ کی پھر ایونچولی آپ کی جو پروڈکٹ پرائس ہے اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے ان سب فنڈس پہ سیو کیا اور اس میں ہمارا پاکستان اور سیالکوٹ جیسے شہر میں ہونے میں پلیڈ اے پیوٹل رول. اس میں سب سے پہلے لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اس کی مٹیریل کاسٹ بچانی تھی. اس کے لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ مٹیریل کاسٹ بھی بچاتے ہیں اور ساتھ ایکو فرینڈلی بھی رہتے ہیں. وی اسٹارٹڈ کنزیومنگ پلاسٹک ویسٹ. دس پروڈکٹ کنزیومز 30% of this product is made up of plastic waste. Okay. On the top of that ہم لوگ پھر یہ سیالکوٹ میں بنا رہے تھے. ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا اس کو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو سیالکوٹ یا پاکستان میں پروسیسز ہیں ہم لوگ ان پہ کیپٹلائز کر سکیں تاکہ اس کی کاسٹ افیکٹو مینوفیکچرنگ ہو سکے. ڈیموگرافیکل ایڈوانٹیج آف لو کاسٹ لیبر, وہ بھی ہو گیا. لو کاسٹ R&D ان پاکستان اینڈ افورڈیبل پیشنٹ ٹیسٹنگ. اس میں ہمیں ہیلپ کی انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس جیسی آرگنائزیشنز نے جنہوں نے ڈے ان ڈے آؤٹ ہمارے پیشنٹس پہ ٹیسٹ کیا اس کو اور ہمیں پیشنٹ ٹیسٹنگ کا خرچہ نہیں برداشت کرنا پڑا. ICRC نے. ہاں جی ICRC نے بالکل. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ریلیشن شپ ہمارے مینوفیکچررز کے ساتھ. اس میں انور خواجہ کمپوزٹس جہاں پہ ہم یہ اپنا پروجیکٹ سارا ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں, مینوفیکچر کر رہے ہیں, AKC نے. دے ہیلپ اس ا لاٹ. اس کے اندر ہمارے زیادہ تر جس طرح آپ کو بتایا تھا ہارڈ ویئر اسٹارٹرس میں ایشو ہوتا ہے انوینٹری مینٹین کرنے کا. ہم لوگ کو یہ کچھ نہیں کرنا پڑتا, یہ سارا ہمارے مینوفیکچررز کرتے ہیں بیکاز وی آر پرسوئنگ اے ہیومینیٹیرین کاز. تو دا انوینٹری از بینگ مینیجڈ بائی آور مینوفیکچرر بیکاز آف وچ وی کین سیل دس پروڈکٹ ایٹ این افورڈیبل پرائز. تو ایز آف ناؤ اس طرح کی سارے فیچرز آپ کو کسی ایک پروڈکٹ میں ملیں گے نہیں. اور جو آپ کو سب سے قریب ترین پروڈکٹ ملتا ہے وہ $700 سے بکنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کاسٹ کتنی اس ٹائم آتی ہے؟ کاسٹ تو اس کی کم آتی ہے. وی آر سیلنگ اٹ ایٹ اے پرائس اسٹارٹنگ فرام $100. واو دیٹس گریٹ. 7 ٹائمز جو ہے وہ کم قیمت کے اوپر اس کو مارکیٹ کے اندر سیل کیا جا رہا ہے. جی. اور پھر اس کے باوجود ہم لوگ ایک گریٹر رینج آف کسٹمائزیشن آفر کرتے ہیں اور ایک بہت کمپریہنسو ایکٹیویٹی سپورٹ دیتے ہیں اپنے اس پروڈکٹ کے ساتھ. ایک اور بات کہ یہ اس طرح مشین نہیں ہم لوگ دیتے اپنے پیشنٹ کو, کیونکہ اس طرح تو پھر وہ لگے گا نا مصنوعی اعضاء پہنا ہوا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ یہ
ریہیبلیٹیٹ کریں. لیدر شو جو ہے اس کا بنا ہوا. بالکل, یہ ہم لوگوں نے, یہ لیدر کا یہ کیا چیز ہے, یہ مٹیریل کیا یوز ہوا ہوا ہے؟ یہ صرف پولی یوریتھین ہے. پولی یوریتھین, بالکل, یہ ایک طرح کا کیمیکل فارم بڑا لائٹ ویٹ ہے, میں نے اٹھا کے دیکھا تھا آگے سے. بالکل, یہ اس کو کنسیل کرتا ہے تاکہ یہ ہیومن انسانی اعضاء کی طرح ہی لگے, اور پہنے ہوئے اس کو معیوب نہ فیل ہو کہ جی میں نے کوئی مشین پہن کے چلا رہا ہوں یا سم تھنگ لائک. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے پہننے کے بعد جو ویٹ ہے وہی آپ نے 400-500 گرام بتایا تھا وہ. ہاں جی, 560 گرام ہمارا اینڈ ویٹ بنتا ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ. ویورز, آپ کو ایک بات بتاتے ہیں, ہیومن گیٹ کی بات ہوئی تو ہیومن گیٹ جو ہے انسانی چال کے اوپر بہت ساری ریسرچز اب تک کی جا چکی ہیں, اور انسانی چال کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. اس کے لیے پہلے بہت سارے گیجٹس یوز کیے جاتے تھے, لائک اپلیکیشنز تھی موبائل کے اندر, وہ اپلیکیشنز یوز کی جاتی تھی, میمس ٹیکنالوجی یوز کی جاتی تھی. تو آپ نے جو ہے کیا ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال کی ہیومن گیٹ کو کاپی کرنے کے لیے؟ ہم لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم لوگوں نے اس ڈیزائن کو ہیومن امیٹیٹنگ بنانے کے لیے بایونک پرنسپلز امپلیمنٹ کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمپوزٹ ہمارا اسٹرکچر ہے اس کو ہم نے اس طرح بنایا ہے, کچھ پارٹس سے فلیکسیبل ہے, کچھ پارٹس سے یہ ہارڈ ہے, کچھ پارٹس پہ کشن دیتا ہے, بالکل ویسے جیسے عام انسانی ایکچوئل فٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل اس کو امیٹیٹ کرتا ہے. However, in future ہم لوگ پلان کریں کہ ہم بھی سینسرز اس کے اندر انٹیگریٹ کریں گے, جس کے بعد یہ آپ کی گیٹ پریڈکٹ کرے گا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ دس از واٹ وی ڈیڈ ڈیورنگ دا کورس آف آر انجینئرنگ. پر ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ پروڈکٹ بہت ایکسپینسو ہے, اور ہم لوگوں نے کہا کہ اتنی ایکسپینسو پروڈکٹ وڈ بی ویری ہارڈ ٹو سیل. دین وی پیوٹڈ ٹو اے میکینیکلی انٹیلیجنٹ ڈیزائن, اور اس میں پھر یہ جو ہمارے پارٹنرز انور خواجہ کمپوزٹس, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. ہم لوگ پہلے کاٹیج انڈسٹری میں آتے تھے, ہم لوگ ایک ایونٹ پہ آئے, ہم لوگوں کو وہاں پہ یہاں پہ ڈائریکٹر ملے ڈاکٹر خرم, انہوں نے ہمیں کہا لیٹس مینوفیکچر اٹ ود AKC. تو آئی سیڈ یس لیٹس مینوفیکچر اٹ ود AKC, اینڈ وی اسٹارٹڈ مینوفیکچرنگ ود انور خواجہ دین. گڈ. ابراہیم, جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, انڈر 30s کے اندر آپ نے جو ہے اس کو بنایا, یقیناً بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس وقت, تو اس کے لیے جو کاسٹ تھی فرسٹ پروٹوٹائپ, آپ نے کہا بہت سارے پروٹوٹائپ توڑنے پڑے, تو فرسٹ جو پروڈکٹ بنائی تھی, جو پہلی بار بنی تھی, اس کے لیے کتنی کاسٹ آپ کو آئی تھی, اور جو جتنے پروٹوٹائپس آپ نے توڑے فائنل پروٹوٹائپ آنے تک, ٹوٹل کاسٹ جو ہے اس کی وہ کتنی آپ کو آئی اس ٹائم پہ, اور کیسے مینیج کیا اتنا کیپٹل جو ہے آپ نے؟ بالکل صحیح, یہ بالکل انٹرسٹنگ ہے بڑا. تب جب ہم لوگ اس کو پروجیکٹ کو کر رہے تھے تو ہم لوگ کا 4 اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا, اور ہم لوگوں نے ایونٹس پہ جانا, وہاں سے پرائز منی لینی, پھر اس کے بعد اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کے بعد میں نے اسے ایز اے اسٹارٹ اپ پک اپ کر لیا, اور پول ان کر دینی پرائز منی, وہ پرائز منی ساری اسی کے اندر لگانی. بڑی حد ہونا تو شام کو ایک دفعہ اکٹھے ہو کے پیزا کھا لینا, باقی ساری پرائز منی آ کے اس میں لگتی تھی. اور پھر ہم نے اسے مینوفیکچر کیا, ہمیں ہمارے ٹیچر سر محسن نے بہت سپورٹ دی اس کے اندر, ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بہت سپورٹ کی. یہ انیشیل پروڈکٹ بنانے میں ہمارا 1.5 لاکھ کے قریب جو خرچہ آیا, جو پہلا پروٹوٹائپ بنا, جو پہلا پروٹوٹائپ بنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے موو آن کر کے, جب میں نے اسے اسٹارٹ اپ بنایا تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ورکنگ ان لمز ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ. وہاں سے ہم لوگوں نے پیسے اٹھائے, پھر سے ہم لوگ ایونٹس پہ جاتے تھے, وہاں سے پیسے آئے, ہم نے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دی, مینوفیکچرنگ کی, وہاں سے پیسے پول ان کرتے گئے یہاں پہ, اور ایونچولی جو ہمیں انور خواجہ ملا, ان لوگوں نے ہمیں ٹیسٹنگ میں یہ جو BCO کے حساب سے فٹ ٹوٹے آ کے سامنے پڑے ہیں, یہ کرٹسی آف انور خواجہ کمپوزٹس ہے. اور یہ کتنی, جو فائنل پروٹوٹائپ تک کتنی کاسٹ آ چکی تھی؟ یہ رفلی صرف جو اگر میں موٹا کیش لگاؤں تو یہ 40K $US کے قریب بن جاتا ہے, $40,000 کے قریب بن جاتا ہے. وہ $40,000 آلموسٹ تقریباً آپ کہہ لیں کہ اس وقت خیر ڈالر سستا تھا, پر اب تو somewhere near 50-55 کے قریب بن جاتا ہے, 50-55 لاکھ کے قریب کی کاسٹ تھی, اور وہ ساری آپ نے اسی طرح سے R&D اس میں بہت سی سپورٹ ہمیں مختلف جگہوں سے ملی, and then we kept going on. ابراہیم, ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کہ اس پروڈکٹ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ پروڈکٹ پہ انٹرنسکلی نا ایک بہت زیادہ سوشل ویلیو اٹیچڈ ہے, کیونکہ یہ ایونچولی ایک بندہ ایسا جو کہ بیڈ ریڈن تھا, اس کو واپس چلنے پھرنے کے قابل کرتی ہے. پر اگر دیکھا جائے کہ اس کی جو کیونکہ یونیک سیلنگ پوائنٹ اس کے ہم لوگ اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ تو ڈیفائن کر ہی رہے ہیں اس کے ساتھ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو افورڈیبل بنا رہے ہیں. تو اس میں جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایز آف ناؤ 28 ملین لوگوں کو لوور لمب پروستھیسس کی ضرورت ہے. اس میں سے 80% بلانگ ٹو لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز, جس طرح پاکستان یا باقی ڈیولپنگ کنٹریز ہوگی. اور اس کی وجہ سے اکارڈنگ ٹو WHO, out of the people who need it, only 1 out of 10 have actually access to this product. We want to make this number reach 10 out of 10 by 2025. Ideally, or maybe by 2050 or whatever the years, but we want this to happen. اور اس لیے ہمارا آئیڈیا یہی ہے کہ اس کو بنانے کے لیے اس کو افورڈیبل ہونا چاہیے, تاکہ ہر بندہ اس کو بآسانی لگا سکے.
جی تو ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ پروڈکٹ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا میں اس کا 28 ملین ضرورت مند یوزر ہے جس کو اس کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اور اسپیشلی ابراہیم شاہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ انہوں نے 10 ٹائمز کم کاسٹ کے اوپر نہ صرف بنائی ہے بلکہ مارکیٹ میں اس کو دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس پروڈکٹ کے بنانے میں ایک کمپوزٹ ویسٹ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے تو انوائرمنٹ کو ری انسٹیٹ کرنے میں بھی اس پروڈکٹ کا بہت اہم کردار ہے۔